اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ نکاح کے برکت سے، نکاح کے نتیجے میں امام شافعی اور احمد ابن حنبل جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر امام شافعی کے والد نکاح ڈیلے کر دیتے کہ چھوڑو یار عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، تو امام شافعی پیدا ہوتے؟ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں نکاح کی برکت سے. اس لیے شریعت نے نسل بڑھانے کا حکم دیا ہے. تو نکاح کریں کس لیے؟ تاکہ نسل بڑھے. اور یہ بات یاد رکھو، اسلام دنیا میں جتنا مسلمانوں کی گروتھ ریشو کی وجہ سے پھیلا ہے، اتنا کسی اور وجہ سے نہیں پھیلا. اور اب بھی دنیا میں جو اسلام سب سے زیادہ پھیل رہا ہے وہ کنورژن کے اعتبار سے نہیں ہے کہ غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریشو کم ہے. گروتھ ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے. ہندوستان میں ہندو کا جو گروتھ ریشو ہے وہ غالباً 2% ہے، اور مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں 8 یعنی 4 گنا زیادہ ہے. ہندو اس سے پریشان ہے کیونکہ 4 گنا زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ 20-30 سالوں میں مسلمانوں کی کیا ہو جائے گی؟ اکثریت ہو جائے گی. پوری زندگی آپ تبلیغ میں لگا دو، تبلیغ کی میں اہمیت کا منکر نہیں ہوں، اور درس قرآن کی محفلیں لگا دو، اتنا اسلام نہیں پھیلے گا جتنا گروتھ ریشو سے. کیونکہ اب جتنے لوگ ہیں 30-40 سال کے بعد یہ دنیا میں نہیں ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی. اولادیں اگر زیادہ ہیں تو ہم زیادہ ہوں گے، ہماری اولادیں کم ہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے. 2004 کی طرح بات ہے جو سمجھ میں آ نہیں رہی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید کی ہے، کم نہیں ہے. میری جو کتاب ہے نا جو میں نے اس موضوع پر لکھی ہے، اس میں 50 صفحے صرف اولاد کی ترغیب پر جو روایتیں ہیں، 50 صفحے صرف اس پر ہیں کہ کس طرح سے حدیث میں، قرآن میں اور احادیث میں نسل بڑھانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور کتنی خیر و برکت اس میں بتائی ہے. آپ کی اولاد جتنے بھی نیکی کے کام کرے گی قیامت کے دن آپ کے کھاتے میں جائیں گے. وہ بہت محروم ہے وہ شخص جس کی نسل کم ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار وہ علماء کو تو زیادہ اولادیں نہیں ہونی چاہیے، قوم کے جو میچور لوگ ہیں ان کی اولادیں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اصل میں کیونکہ ان کی مصروفیت زیادہ ہے تو اولاد زیادہ ہوگی تو ان کو پالنے کے مسائل، اسلام کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر یہ بات سوچ لیتے. حضرت عثمان کی تو 4 بیویاں تھیں، اور چوتھی شادی حضرت عثمان نے اس وقت کی ہے جب چاروں طرف سے محاصرہ چل رہا تھا، انتہائی فتنے کی حالت میں، اتنی ٹینشن کہ چاروں طرف سے خوارج کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، بغاوتیں ہو رہی ہیں. اور اس دوران حضرت عثمان نے کیا کیا؟ نکاح کیا. نسل نہیں روکی کبھی بھی صحابہ نے، نکاح سے کبھی نہیں رکے. میں نے کہا حضرت عثمان ہماری یہ تقریریں سن لیتے اس زمانے میں خدا نخواستہ، اور کہتے چلو ٹھیک ہے فی الحال تو چاروں طرف بغاوتیں ہو رہی ہے، بھی نہیں بچے زیادہ نہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب پیدا بولو نا بھائی نہیں ہوتے. مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت عثمان کی اولاد میں ہیں. مفتی شفیع عثمانی صاحب پیدا بول لو نا یار نہیں ہوتے. مولانا ظفر احمد عثمانی پیدا نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کے کہ اتنی ٹینشن والی زندگی گزار رہا ہوں، اسلام کو بھی دنیا میں غالب کرنا ہے، چھوڑو یار ایک آدھ بیوی اور ایک آدھ بچہ ہی مناسب رہے گا، اس کی اچھی طرح سے بہترین تربیت کروں گا، اسے کیا بناؤں گا؟ میں بڑا آدمی بناؤں گا. تو مولانا اعظم فاروقی پیدا ہوتے ہیں بھائی. جتنے بھی فاروقی بڑے بڑے وہ گزرے ہیں نا جنہوں نے دین کا بہت کام کیا، وہ لوگ پیدا نہ ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی اتنی خدمت کی اور انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا. واقعی انہوں نے نکاح نہیں کیا. تو ابن تیمیہ نے نکاح نہیں کیا، دین کی اتنی خدمت کی. میں نے کہا ابن تیمیہ کے والد بھی بہت دین کی خدمت کر کے گئے، اگر وہ بھی یہ سوچتے تو ابن تیمیہ پیدا نہ ہوتے. اور ابن تیمیہ اگر نکاح کر لیتے تو معلوم نہیں اور ان کی اولاد میں کتنے ابن تیمیہ پیدا ہو جاتے. تو یہ بکواسات ہیں، فضول قسم کی فیملی پلاننگ والوں کی باتیں ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، یاد رکھو تربیت کا مفہوم دنیا داروں کی نظر میں جو ہے اللہ کی نظر میں وہ مفہوم نہیں ہے. ہمارے ہاں تربیت کہتے ہیں بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے. اس کا مطلب یہ جو بیچارے ٹماٹر بیچ رہے ہیں جو موچی ہے وہ تو جہنم میں جائے گا. پھر اللہ کی نظر میں تربیت یہ کہ ہدایت مل جائے، پیسہ نہیں ہے تربیت میں. اور ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت کبریٰ اور ایک ہدایت صغریٰ. بڑی ہدایت یہ ہے کہ ایمان مل جائے اس کو چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو.
تو جب تک مسلمان بچہ پیدا ہو رہا ہے چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب بڑی تربیت اس کی حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، فرمایا ایک مسلمان غلام تو چپڑاسی سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ جو چپڑاسی ہوتا ہے نا بیچارہ، جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں، یا موچی جس کی بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس سے بھی بدتر زندگی کس کی ہوتی ہے؟ غلام کی، جس کا آج رواج ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ غلام جو مسلمان ہے، عمل کی شرط نہیں لگائی اللہ نے، صرف اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، فرمایا اس کافر سے بہتر ہے جو مشرک ہے اور آزاد ہے، عزت دار ہے۔ نہیں یاری بات میں رکھا لے تو دنیا داروں کی نظر میں جو تربیت کا مفہوم ہے وہ ہے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کریں اور دولت لے کے گھر میں آیا کریں۔ ان کی نظر میں یہ بیچارے جو گلی محلے میں ٹماٹر بیچ رہے اور یہ جو خربوزے بیچ رہے، یہ لوگ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کچھ اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی نظر میں تربیت کا مفہوم کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ملے، اگر ایمان نہیں ملے تو کتنی ہی سوٹ ٹائی لگا لو، لوگوں سے تھینک یو ہیلو ہائی کر کے بات کر لو، جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ غلام جو مومن ہے وہ اس مشرک سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے یہ نہیں بتایا اللہ نے، 1000 لاکھ گنا بہتر ہے کہ جو آزاد مشرک ہے۔ کیوں؟ اللہ نے وجہ بیان کی، فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جس توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ تمہیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ پہلے یہاں اللہ نے مغفرت کا ذکر بھی کیا، مغفرت وہیں ہوتی ہے جہاں بدعمالیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہے، بدعمل ہونے کے باوجود اللہ کی کیا ہوگی؟ مغفرت ہوگی۔ کچھ کی تو زندگی توبہ سے ہو جائے گی، کچھ کی قبر میں کچھ دن ٹھکائی لگ کے ہو جائے گی، کچھ زیادہ پاکستانی جو تھے اللہ بچائے ان کی تھوڑی لیٹ ہوگی، سب کی نہیں، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی تھوڑی اور لیٹ ہو جائے گی، کچھ کو نبی کی سفارش کام آ جائے گی کسی کے، کچھ جہنم میں جا کے سزا کھا کے بالآخر پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، اور کافر اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ کہے تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، تو مخلوق کے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو جب تک ہماری اولاد میں مسلمان بچے پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مرتد ہو جائیں گے، تو بڑی تربیت الحمدللہ ان کو حاصل ہے۔ پھر ہدایت صغریٰ کی کوشش میں ہونا چاہیے کہ بھئی اعمال بھی اچھے ہو جائیں، اعمال بھی اچھے ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ جو فیملی پلاننگ والوں کی باتیں ہیں، اور ایک عقل کے بھی خلاف بات ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار 2 بچے ہونا، ایک کو ڈاکٹر بنا دو، ایک کو انجینئر بنا دو، 10 ہوں گے تو کس کس کو ڈاکٹر بنائیں گے؟ کہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، سارے کیا بنائیں گے؟ بیچارے چپڑاسی بنیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اس فلسفے پر عمل کر لو۔ میں نے یہ دیکھا بعض یہ جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو وحی کی تعلیمات کے بغیر اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیشہ غلط جا رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بڑے ذہین لگتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، 17 گریڈ یا 17 گریڈ سے اوپر کا جو طبقہ ہے نا، یہ ہمیشہ آبادی کا 2 یا 3% ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال؟ جب آپ کی گروتھ ریشو کم ہوگی، ہر گھر میں 2 بچے ہوں گے، تو آبادی کا تناسب خود بہت کیا ہو جائے گا؟ کم۔ تو اس میں 2% ہی ڈاکٹر بنیں گے، باقی پڑھ لکھ کے بھی چپڑاسی بننا پڑے گا ان کو۔ ارے بھائی سبھی کو 17 گریڈ کا آفیسر بنا دو گے اس لیے کہ سب 2 بچے ہیں، تو سب اپنے والدین اپنے بچوں کو 17 گریڈ کا بنا دیں گے، تو 17 گریڈ وہ گریڈ کام کس کام کا؟ وہ آفیسر حکومت کس پہ کرے گا؟ وہ آرڈر کس پہ چلائے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ سب پڑھ لکھ کے بھی کیا کریں گے؟ ہوٹلوں میں میزیں صاف کر رہے ہوں گے۔ تو معاشرے کی ریکوائرمنٹ تو ڈاکٹر کی بھی 2% بمشکل 1% یا 2% ہوگی۔ اسی طرح جو اور دیگر آفیسرز ہیں، فوج میں سارے بریگیڈیئر بن جائیں گے، تو پھر وہ بریگیڈیئر آرڈر کس پہ چلائے گا؟ تو یہ اتنے بیچارے سینس لیس لوگ ہیں، اور یہ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین بنے پھرتے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ہمیں مولویوں کہتے ہیں یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ہم پرانی باتیں نہیں کرتے، ہم صحیح باتیں کرتے ہیں جو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اس لیے نسل بڑھاؤ، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، تمہاری زندگی بھی ہنسی خوشی گزرے گی، اور اسلام بھی دنیا میں پھلے گا پھولے گا۔ جو قوم نسل بڑھائے گی مستقبل اسی کا ہے، یہ یاد رکھو۔ ابھی دیکھو کراچی میں مہاجروں کی نسل، مہاجروں میں جو ہے نا 2 بچے ہی اچھے، میں خود بھی اردو اسپیکنگ ہوں، اس لیے میری اس بات کو عصبیت یا تعصب پہ نہ لے کے جائیں۔ پٹھان یہاں کے آباد ہوئے ہیں، پہاڑ گنج ہمیں یاد ہے 20 سال پہلے ایک پٹھان ایک پہاڑی پہ نظر آتا تھا، دوسرا پٹھان
دوسری پہاڑی پہ 2-4 پٹھان تھے. کراچی جو تھا نا وہ اس میں اردو اسپیکنگ کی بہت زیادہ کیا تھی کثرت تھی. کیا ہوا, پٹھانوں کا گروتھ ریشو بڑا, مہاجر کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, تو ہمارے 8 بچے ہوئے تو لوگ ہم سمجھیں گے تو پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں, ہم تو جاہل ہیں, تو ان کا گروتھ ریشو کیا ہوا, کم ہوا. تو سیاسی سطح پہ بھی ایم کیو ایم کیا ہوئی ہے, گروتھ ریشو کی وجہ سے کمزور ہو گئی. تو میں عصبیت کا قائل نہیں ہوں, مہاجر پٹھان کے فرق کا قائل نہیں ہوں, لیکن جو قائل ہیں, جو مہاجر پٹھان میں خدا معاذ اللہ نقل کفر فرق کرتے ہیں, ہم تو مولوی, ہم تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں, لیکن جو مانتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ سیاسی سطح پہ برتری چاہتے ہو تو آپ کو اپنی گروتھ ریشو بڑھانی پڑے گی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ کو فائدہ نہیں ہے گروتھ ریشو کم کرنے پر, نہ سیاسی طرح سے. اگر آپ پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتے ہو تو آپ کی فوج ڈبل ہوگی, اس سے آپ طاقتور بنو گے, آپ کی فوج آدھی ہو جائے گی, اس سے بنو گے ڈبل ہوگی, بنو گے. تو ڈبل جب ہی ہوگی جب آپ کا گروتھ ریشو کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فوج تو آدھی ہو مگر طاقتور بہت ہو. یاد رکھو کسی بھی ملک سے لڑنے کے لیے صرف اسلحہ نہیں چاہیے, افرادی قوت, ورنہ اسلحہ سعودی عرب کے پاس کوئی کم نہیں ہے. سعودی عرب کی آبادی نہیں ہے لہذا اس کی فوج نہیں ہے, تبھی سعودی عرب جب بھی کوئی آڑا وقت آتا ہے تو کہاں نظر ڈالتا ہے, پاکستان پہ ڈالتا ہے. تمہارے پاس بندے بہت ہیں, ہمارے پاس بندے کیا ہیں, 60 ہیں. بندے ہمارے پاس 60 ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آبادی بڑھے گی تو رہائش کہاں ہوگی, گھر کہاں ملیں گے, کوئی بھی آپ کو صحیح کیلکولیشن کر کے نہیں بتاتا کہ کتنی بڑی دنیا ہے جو خالی پڑی ہوئی ہے. آپ کراچی سے حیدرآباد ذرا سفر کرو, اتنا ایریا خالی ہے کہ اگر برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں نا, یہ 500 سال میں بھی بھرنے والا نہیں ہے. وہ بھائی وہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے, اس نے بڑی سوچ کے زمین کو ڈیزائن کیا. ہم کچا کچ کھارا در جا کے دیکھتے ہیں, یار یہ بھی یہاں بھی لوگ, یہاں بھی لوگ, اگر مزید 20 پیدا ہو گئے تو کہاں جائیں گے. تو اللہ کے بندو کہاں جائیں گے, پھیلے گی آبادی. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ایک ہی تھے نا, آدم اور حوا, لیکن آبادی بڑھی ہے, پورا چائنا وجود میں آ گیا, امریکہ وجود میں آ گیا, یوکے, ایسے ہی اور سینکڑوں ملک وجود میں آ سکتے ہیں. اتنی خالی زمین پڑی ہوئی ہے, اور زراعت کے لیے بہت زمین خالی پڑی ہوئی ہے جس کو ابھی چھیڑا ہی نہیں گیا ہے. آپ صرف یہ کراچی سے حیدرآباد ٹماٹر کے کھیت لگا دو یا آلو کے پیاز لگا دو, اتنا آلو پیدا ہو جائے گا کہ آپ فری میں بٹ رہا ہوگا. صرف کیا ہے کہ اس پہ محنت کرنے والے بازو کم ہیں. تو جب گروتھ ریشو بڑھے گا تو محنت کرنے والے بازو بڑھ جائیں گے, خود بہت آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے گا اس کی. تو اس لیے سب فضول قسم کی باتیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری آبادی بڑھ گئی تو رہائش کے لیے ہمیں اتنے پلاٹ چاہیے ہوں گے, وہ نہیں ملیں گے, یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ کو اگر کیلکولیشن نہیں سمجھ میں آتی, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا والی بات کروں. جیسے میں نے جمعے میں قادیانیوں کے بارے میں بات کی نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کردار کا اچھا نہیں تھا, اب میں اس پہ کتابوں کے حوالے دوں, فلاں صفحہ نمبر دیں, اس سے بہتر ہے کہ ایسی بات کرو جو 2 اور 4 کی طرح واضح ہو. بھائی قادیانی سے مرزا کے کردار پر بحث کر کے دیکھ لو, کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی کردار پہ نہیں آؤ, کہے گا میاں ہمارے نبی کی شرافت پہ بات نہیں کرو, غصہ آ جائے گا. بھائی آپ کا باپ اگر شریف ہو تو کوئی اس کی شرافت پہ بات کرے, آپ کہے یار آؤ ہم تو بیٹھے تاکہ ہمیں اپنے ابا کی شرافت بیان کرنے کا موقع ملے دنیا کے سامنے. تو مرزائی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے نبی کو لایا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے نبی کی شرافت پہ ذرا کوئی رپورٹ پیش کر کے دکھاؤ ہمارے سامنے, تو وہ نبوت پہ بات کرے گا, مرزا کے کردار پہ بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. یہ خود اس کی دلیل ہے کہ وہ کردار کا اچھا نہیں تھا. اب رہا یہ مسئلہ کہ رہائشی پلاٹ کم پڑ جائیں گے اگر آبادی بڑھنے سے, مکان کم پڑ جائیں گے. اس نظریے کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بھی جو بلڈرز ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بہت ساری بلڈنگیں بنتی ہیں, اس میں رہائش کے لیے لوگ نہیں ہوتے. جو بھی مکان خریدتا ہے بیچنے کے لیے خریدتا ہے کیونکہ اس کی رہائش کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے. بحریہ ٹاؤن کی فائلیں جو بک رہی ہیں اس لیے نہیں کہ لوگ اس میں رہیں, زیادہ تر اس لیے کہ خرید کے آگے بیچ دو اس کو. ظاہر ہے جو خرید کے بیچ رہا ہے وہ اس لیے کہ اس کو گھر ملا ہوا ہے. حکومت اسکیمیں بناتی ہیں, ہاؤسنگ اسکیم, بہت عرصے کے بعد جا کے وہ آباد ہوتی ہیں. لوگ ہی نہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے آبادی میں رہنا ہے, ہم نہیں جا رہے وہاں پہ, اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, ضرورت پوری ہو رہی ہے لوگوں کی. تو
اگر ضرورت پوری نہ ہو رہی ہوتی تو جیسے ہی کوئی بحریہ ٹاؤن کوئی وجود میں آتا فوراً آباد ہو جاتا. لوگ کہتے ہم تو فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے بھائی, ہمیں تو جگہ نہیں مل رہی تھی. اور باقی رہا یہ کہ بیچارے غریب جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہے, وہ تو غربت ہے. تو غربت تو کسی بھی وجہ سے وہ تو سودی نظام ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو غریب تو ہر دور میں رہے ہیں, پہلے بھی رہے. اب آبادی کے بڑھنے سے غربت بھی کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ جب آبادی زیادہ ہوگی تو غریب آدمی کے پاس کمانے کا موقع زیادہ ہوگا. تو اگر یہ آبادی کم ہوتی تو فٹ پاتھوں پہ سونے والے اور بھی زیادہ ہوتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جاتی. تو اس لیے یہ سب فضول قسم کی باتیں تو ہمارے سامنے یہ تقریریں نہ کیا کریں. اپنے آپ پر رحم کریں, اپنی نسل بڑھائیں, اپنا خاندان بڑھائیں, بڑھاپے میں کام آئے گا, آخرت میں تو بہت ہی کام آئے گا. مفتی صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچے, ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں, ایجوکیشن ہے, ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے انہوں نے. میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے کہ لیکن قوم کو برباد نہیں کرو اپنی فضول باتیں کر کے. کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا, اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا. اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے اس کو. اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو یہ سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, 2 بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں, جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے, آپ نہ مانو اس کو, آپ چھوڑ دو اسلام کو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, آپ بھوکے ہو, حمل ٹھہر گیا, تیسرا بچہ آ رہا ہے, 2 کو کھلانے کے, تعلیم نہیں, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, روٹی کے. شروع میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا, میرا میٹر شارٹ ہو گیا, پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا, ورنہ اچھا بھلا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی, کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا. کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, تو اس پہ میں نے کہا یار بس یار اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا یار. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں, روٹی کے, آپ کے لیے کھانا مشکل, تعلیم اگلی چیز ہے نا, پہلے تو روٹی ہے نا, اور حمل ٹھہر گیا, اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا, میں کیوں بھوکا ہوں, آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو, نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں, بے روزگاری, دھکے کھا رہا ہوں, ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, مسائل ہیں, اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہوگی. میرے پاس فون آتے ہیں, بھائی اب 2 بچے ہیں, اب مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے, کیا کریں بھائی, یہ تو ہمارے تو فیسیں ہی پوری نہیں ہو رہی, ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں بھائی, اس بیس پہ آپ نہیں گرا سکتے, صبر کریں بس, اللہ پہ توکل. یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا اللہ کھلائے گا, تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بات سمجھے؟ تو یہ خوب سمجھ لو, اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا اس کا مطلب سن کے. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا, اگر میں چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے, سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں نا, اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے, اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو, جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں, اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں ہیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟
اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت. ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں, اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ, اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں, نکاح کرو یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر ہوں. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کر لو فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے, شادی ہوتے ہی بعض ایسے, اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے, اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیہ نکل گیا, بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ, وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا, ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا, برکت ہوگی, اضافہ ہوگا. شادی کی بیگم صاحبہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق, ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں, پورا زیور کھا گئی, سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا, اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسے واقعات ہی ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں, تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا. ایسے واقعات ہیں, بچہ پیدا ہوا پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے, ایسے واقعات ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اسی طرح قرآن کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں, سمجھتے ہو, جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں, ایسے جانور ہیں, انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمے ایک کام لگایا, مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے, میں تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا چل 1.5 کر لے, اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا, ارے ایک دم جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا, وہ کھودے گا. نہیں آئی بات سمجھ, وہ کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب, اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے پیسے کوئی چیز بیچی نا, تو پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی. انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ مجھے کیا پتا یار, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. ہم بعض دفعہ اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں, دمبا کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں پہناتے ہیں, پھر اپنے دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا بتا, میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, تو میں 1 دن کیا میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے نہیں, اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا بھائی میرے پیسے دے, تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں. کیا خیال ہے, ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ, یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا مائک سسٹم ایک دن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا, بس بیٹھ جاؤ, بڑے خراب نہ ہو جائے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ دنیا کے وعدے, تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے انشاء. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا, اللہ کے ذمے ہے, اور اللہ دے گا بشرطے کہ اللہ چاہے گا. تو اب اللہ چاہے گا ہی, پر جب چاہت پر ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہوا. تو یاد رکھو یہاں جو اللہ چاہے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم کلام الناس میں, عام لوگوں کے کلام میں مفہوم لیتے ہیں.
علماء کہتے ہیں جہاں بھی قرآن میں آتا ہے نا، قرآن میں آیا کہ مشرکین کو حدود حرم سے نکال دو، غربت کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو غربت دور کر دے گا، تو یہاں اصل میں یہ سمجھایا جاتا، نکاح کرو، فقر کا خوف ہے تو اللہ چاہے گا تو فقر دور کر دے گا، یہاں اصل میں یہ فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غنا اور غربت اس کا نکاح سے تعلق نہیں ہے، اس کا اللہ کی چاہت سے تعلق ہے۔ اگر نکاح اس خوف سے نہیں کیا کہ میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو اللہ چاہے گا تو ہوں گے، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے، تو اللہ کی چاہت حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس میں اللہ کہاں چاہے گا، اور اگر چاہے گا تو تمہارے نقصان کے لیے چاہے گا۔ پھر وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس کا تعلق کیلکولیشن سے، اسباب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے؟ اللہ کی چاہت سے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسے میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں نکال سکتا، تو اس کو اس کی نافرمانی کر کے اگر میں پیسے نکال بھی لیے میں نے، تو وہ پیسے مجھے راس نہیں آئیں گے، وہ میرے لیے فائدے کے بجائے نقصان۔ اور اگر اس کو خوش کر لیا اور یہ پیسے مجھے نہیں دے رہا، مجھے پتا ہے یہ غیرت مند آدمی ہے، احسان فراموش نہیں ہے، اس کا مطلب نہ دینے میں میرا ہی فائدہ ہے، یہ مجھے کسی اور طرح سے آزما رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس کی مثال ایسے جیسے گناہ، دیکھو رشوت لینے میں پیسے ملتے ہیں زیادہ، حرام کاری میں پیسے زیادہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، حلال میں اکثر پیسے کم ملتے ہیں انسان کو۔ لیکن جب آپ نے ناجائز کر کے پیسہ کمایا اور اللہ نے دیا آپ کو، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ مٹھائی ہے جس کے اندر زہر کی گولی رکھ کے آپ کو کھلایا جا رہا ہے، یہ اللہ خوش ہو کے نہیں دے رہا، تو اس میں خیر کی توقع آپ نہ رکھیں۔ اور آپ نے حلال پہ قناعت کر لی اور بالفرض رزق نہیں مل رہا، تو یہ وہ زہر ہے جو دیکھنے میں زہر لگ رہا ہے لیکن یہ اینٹی بایوٹک ہے، یہ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں خیر ہے۔ یہ کڑوی گولی آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ میٹھا لڈو اس کے دشمن اگر مٹھائی کھلا رہا ہے تو وہ مٹھائی میں خیر نہیں ہو سکتی۔ دوست اگر آپ کو کریلے کا جوس بھی پلا رہا ہے تو وہ آپ کی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے پلا رہا ہے۔ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے سمجھ میں۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو، اگر غریب ہوگے اللہ مالدار کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ دولت اور امیری کا تعلق اللہ کی چاہت سے زیادہ ہے، شادی بیاہ سے نہیں ہے۔ تو اگر تم نکاح نہیں کرو گے، عین ممکن ہے اللہ اس سے بھی زیادہ غریب کر دے، اس سے بھی زیادہ غریب، اور نکاح کرنے کے بعد بھی اگر غریب کر رہا ہے تو چاہتا تو اللہ تو امیر کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ امیری کا کیا ہے، لیکن اگر غریب کر رہا ہے اس میں کوئی مصلحت ہے، وہ مصلحت تمہیں بنانا، تمہارے گناہوں کو معاف کرنا، تم میں توکل پیدا کرنا، اور ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کرنا ہے۔ دیکھو اس کی سادہ سی مثال میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں اس کی بہت مثال ہے اس فلسفے کو سمجھانے، کیونکہ ایمان سے اس کا تعلق ہے، جب ایمان نہیں ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کی بہت آسان مثال، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے محل میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی بولو نہیں کی نا نافرمانی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بات مان کے چلتے تو فرعون کے محل میں بڑا زبردست ٹھکانہ ملتا، آپ کو کیا خیال ہے؟ عزت ملتی، شہرت ملتی، سب کچھ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حِكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہم نے علم اور حکمت سے نوازا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی علم اور حکمت